بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عقبہ اولیٰ اور اس سے پہلے کے کچھ حالات، کچھ واقعات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس کا عنوان تھا تاریخ مدینہ اور اہل مدینہ منورہ یا باشندگان مدینہ منورہ۔ اس سبق میں ہم نے باشندگان یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے ان کے کچھ احوال پڑھے۔ پھر یہ جو باشندے یثرب کے تھے یہ انصار صحابہ تھے اور ہم نے انصار صحابہ کا خاندانی پس منظر اور ان کا علاقائی پس منظر پڑھا۔ پھر یہ لوگ یثرب کیسے آگئے، ان کی اصل اماجگاہ اور ان کا اصل جو ٹھکانہ تھا وہ تو یہ یمن تھا، وہاں سے یثرب ان کی ہجرت کیسے ہوئی، کیا پس منظر تھا، یہ ہم نے پڑھا۔ یثرب آ کر آپس میں یہ کیسے اتحاد و اتفاق سے رہ رہے تھے اور ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ یہ یہود سے بھی اتحاد و اتفاق قائم کریں، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر عربوں نے باہم خانہ جنگی کیسے کی، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا کیسے ہوئے، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ پھر اہل یثرب نے جو مکہ والوں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ اتحاد و اتفاق اور حلیف بننے کی کوشش کی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ یوں پچھلا ہمارا درس مکمل ہوا اور آج کا ہمارا یہ جو نیا سبق ہے یہ شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عقبہ اولیٰ اور اسی کے ساتھ اس سے پہلے کے کچھ خاص احوال۔ پچھلی سبق میں بھی یہ بات گزری ہے اور اب بھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اوس و خزرج مدینہ کے رہنے والے، یثرب کے رہنے والے دو قبائل تھے اور ان میں آپس میں اکثر جنگ چھڑی رہتی تھی اور بہت مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اہل خزرج یہ جنگ جیت جایا کرتے تھے اور اوس شکست خوردہ ہو جاتے تھے۔ جس مرتبہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کچھ ایسے ہی احوال پیش آئے کہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد قبیلہ اوس شکست خوردہ ہو گیا اور خزرج کے مقابلے میں یہ جنگ ہار گیا۔ اب اوسیوں کو ایک خیال آیا کہ ہم نے بہت لمبے عرصے تک یہود مدینہ کے ساتھ اتحاد کر کے رکھا ہے لیکن اب دوسری طرف خزرجیوں کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، دو بڑے قبیلے خزرجیوں کے ساتھ جا کر جڑ گئے ہیں، لہذا ہمیں اسی کی ٹکر کا کوئی حلیف چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ اتحاد کر لیں اور اگلی جنگ کی تیاری بھرپور انداز سے کر سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے قریش مکہ کا انتخاب کیا اور ان سے حلیف کا تعلق، اتحاد کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں اوس کی ایک ذیلی شاخ تھی جن کا نام عبد الاشہل تھا، بنو عبد الاشہل کا قبیلہ۔ ان کے کچھ سرداران جمع ہوئے اور مکہ کی طرف رخ کر لیا۔ اس قافلے کے جو سردار بنے ان کا نام ابو الحسیر انس بن رافع تھا اور یہ قافلہ ان کی قیادت میں مکہ کی طرف گیا تاکہ آپس میں لڑائی بھیڑائی کے لیے یہ لوگ قریش مکہ کی ہمدردیاں اور اتحاد سمیٹ سکیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جیسے یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالقصد منصوبہ بنا کر ان تک پہنچے اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی یا اللہ رب العزت کا پیغام سنایا کہ ایک راہ فلاح ہے، راہ حق ہے، وہ تم قبول کر لو۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن مجید بھی سنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، یہ راہ فلاح ہے اور یہ ہر خیر کا منبع ہے، ہر خیر کی کنجی ہے۔ اوس کے ذیل قبیلے بنو اشہل کے جو یہ سرداران تھے ان میں ایک نوجوان سردار تھے جن کا نام تھا ایاز ابن معاذ۔ ان کا قلبی رجحان اور میلان دعوت اسلام کی طرف ہو گیا اور انہوں نے فوراً سے اس مجمع میں پکار کر کہا، اے میری قوم، یہ جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقیناً اس لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے جس کے سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں۔ لیکن ان کے جو بڑے سردار تھے، ان کے قائد تھے جن کا نام انس بن رافع تھا، انہوں نے فوراً ایاز ابن معاذ کو دھمکایا اور روک دیا اور کہا اپنے ایجنڈے سے دور نہ ہٹو، ہم اس وقت کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ مقصد قریش مکہ سے اتحاد ہے جو ہمارے ہر مقصد پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا آپ ساری توجہ اور دھیان اس کی طرف ہی رکھو۔ لہٰذا اس وقت ایاز بن معاذ کو خاموش ہونا پڑا اور یہ آگے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ جب قافلہ واپس
یثرب گیا تو ایاز بن معاذ کا انتقال ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایاز بن معاذ وہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کا انتقال دین اسلام پر ہوا، یا یہ وہ موحدین لوگوں میں سے تھے جو راہ حق کے متلاشی تھے اور ان کا انتقال بھی اسی طور پر ہوا۔ بہرحال سفارتی تعلقات یہاں پر ناکام ہو گئے، جس مقصد کے لیے عبد الاشہل کے قبیلے والے جو بنو اوس کا ذیلی قبیلہ ہے وہ یہاں پر مکہ میں آئے تھے، وہ ان کی امیدیں اور تمنائیں پوری نہ ہو سکی اور قریش مکہ نے ان کو بغیر اتحاد کے واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس گئے تو خزرجی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے جنگ کے لیے، اور ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں دونوں فریقین نے بھرپور تیاری کی اور بھرپور جنگ کی، جس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اکثر سردار مارے گئے اور مدینہ منورہ میں سرداری کے لائق کوئی خاص سردار باقی نہ بچا۔ یہ سن 1190 کے واقعات ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو قافلہ مکہ آیا تھا اور ان کی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تھی، ان کو ایمان کی ایک چنگاری ضرور مل گئی تھی، اگرچہ سفارتی تعلقات ان کے کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن ان کو ایک نورانی پیغام کامیابی کا مژدہ بن کر مل چکا تھا، جس نے بعد میں اپنی تاثیر دکھائی اور ان لوگوں کے اندر اسلام داخل ہوا۔ اگلا جب حج کا سال آیا، حج کا موسم آیا، تو اوس کے بعد خزرجی عربوں کی مکہ مکرمہ آمد ہوئی، اور یہ لوگ مکہ پہنچے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آ گئے۔ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف قبائل میں جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو اسلام کا پیغام سنایا کرتے تھے، لہذا اسی سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان خزرجیوں کے پاس گئے اور مکہ سے باہر نکل کر ان سے ملاقات کی، اور وہی جیسے اس سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت بھرپور انداز میں دی، اور قرآن مجید کی تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کر کے سنائی۔ جب ان خزرجی عربوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں سنا تو آپس میں حیران ہو کر کہنے لگے، ارے کیا یہ وہی کلام اور یہ وہی ساری کی ساری باتیں نہیں جو یہود مدینہ ہم سے کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بہت جلد نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ ہم مل کر تمہارا قتال کریں گے، تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ یہود اس دین میں رغبت کریں ہم اسلام میں رغبت کریں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو کہا جاتا ہے اس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ چھوٹا سا قافلہ مشرف بہ اسلام ہو گیا، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تاریخ میں ان معزز ہستیوں کی، ان خوشبخت ہستیوں کی تعداد 6 ذکر کی جاتی ہے، جن کے نام ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون سے یہ معزز حضرات تھے۔ ان میں نمبر 1 ہیں اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 رافع ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سارے کے سارے حضرات 6 کے 6 لوگ اسلام قبول کر کے صحابی بن گئے، صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار تھا کہ دوبارہ یہ حضرات کب مکہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مزید معاملات طے فرمائیں تاکہ اسلام کو ایک مرکز میسر آئے اور وہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہو سکے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ جب یہ 6 مسلمان اسلام قبول کر چکے تو مدینہ میں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی آواز ہر ہر گھر اور ہر ہر دیار میں پہنچا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلا جب حج کا موسم آیا سن 1290 میں تو انصار کا ایک مختصر سا قافلہ اس نیت سے مکہ کی طرف گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کریں گے اور حج بھی کر لیں گے۔ یہ 12 خوش نصیب لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے انتظار میں تھے، ان کے منتظر تھے تاکہ باقی معاملات ان کے ساتھ طے کر سکیں۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ جب یہ حضرات آگے تو نبی علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور تفصیلی ملاقات کے لیے وادی مینا میں عقبہ کے پاس طے ہوا کہ یہ حضرات وہاں آ جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ملاقات بھی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ بیعت بھی کریں گے۔ یہ 12 شخصیات کون تھی ان کے نام ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ ان میں ذکوان ابن عبد قیس، معاذ ابن حارث، عبادہ بن صامت، مالک بن تیہان، عویم ابن سعیدہ، یزید بن ثعلبہ اور عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ یہ 7 حضرات تو وہ ہیں
جو نئے اس سال آئے تھے، اور اس سے بقیہ جو حضرات رہ جاتے ہیں، بقیہ 5 شخصیات وہی والی تھیں جو گزشتہ سال آئی تھی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی، جن کے نام ایک مرتبہ پھر ہم ذکر کر دیتے ہیں: حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ سارے کے سارے حضرات 12 کے 12 حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، اور عقبہ کے مقام پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عقبہ کی جو یہ بیعت تھی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کن شرائط پر ان سے بیعت لے رہے تھے، تو ان شرائط کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اس شرط پر بیعت لیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اسی طریقے سے چوری چکاری نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اس بیعت میں یہ شرط بھی لگائی جاتی تھی کہ زنا نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے اس بیعت کے اندر جو شرائط لگائی جاتی تھی اس میں یہ بھی شامل تھا کہ بہتان ترازی ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگائیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے۔ علاوہ ازیں ایک شرط یہ بھی لگائی جاتی تھی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے کھانے پینے یا دوسرے کسی ڈر اور اندیشی کی وجہ سے۔ علاوہ ازیں ایک شرط یہ تھی کہ نیکی کے کام میں معصیت اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ شرائط تھیں جن پر بیعت ان سے لی جاتی تھی، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کی سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں کیا ہے۔ اگرچہ اس بیعت کا جو عنوان دیا جاتا ہے وہ بیعت نساء کہا جاتا ہے اس کو، اور بیعت نساء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شرائط وہ ہیں جو عام حالات میں عمومی طور پر خواتین سے بیعت کرتے ہوئے لی جاتی تھی، اور اس میں جہاد کا تذکرہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض بھی نہیں ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یہاں جا کر ہمارا درس پائے تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ ہم اپنے درس کا ایک مرتبہ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا بیعت عقبہ اولی اور اس سے پہلے کے کچھ حالات۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ باشندگان یثرب کی کیسے مکہ آمد ہوئی، اور جو اتحاد اور حلیف کے لیے وہ آئے تھے اس سے پہلے ان کی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ پیغام اسلام انصار مدینہ کے دل میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ فی الحال ہم ایک دوسرے ایجنڈے پر آئے ہیں، لہذا اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل یثرب کا مکہ دوبارہ آنا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس دعوت کے سلسلے میں 6 اہل یثرب اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر یہ 6 اہل یثرب یا مدینہ کے اندر یا یثرب کے اندر جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو اگلے سال 12 اہل یثرب مکہ کی طرف آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان انصار کا انتظار فرمانے لگے تاکہ ان کے ذریعے سے مل کر اسلام کا ایک مرکز بنایا جائے جہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سفر شروع کیا جائے۔ اور پھر اس طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا انصار مدینہ کا اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا، جسے بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا الحمدللہ یہ درس اور اس کا خلاصہ دونوں مکمل ہوئے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔